ہم باتیں سیکھی تھیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند ایک ضروری مسئلے۔ قضاء اور قدر کے مسائل جو ہے نا، یہ اتنے نازک ہیں، یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سبب ہلاکت ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اس مسئلے پہ بحث کر رہے تھے، قضاء اور قدر پہ، تو حضور نے منع فرما دیا۔ جب ان جیسی ہستیوں کو، جو صحابہ کرام اتنے اونچی شان والے، ان کو جب منع فرما دے کہ یہ مسئلہ ڈسکس نہ کرو، اس میں بحث نہ کرو، پھر ہماری عقلیں تو ویسے ہی بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، لمیٹڈ ہے، ماحول شما کس کی تھی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار، یعنی ایک طرح کا اختیار دیا، ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی کہ بھلے برے، نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، یہ دونوں گمراہی ہے۔ یہ کہنا کہ میں بالکل مجبور ہوں، کوئی مجبور نہیں۔ اب جیسے بندہ کھڑا ہے کہ میں تو مجبور ہوں، ایک ٹانگ تو اٹھا سکتے ہو نا، ایک پاؤں اٹھاؤ تمہارے بس میں ہے، دوسرا اپنے بس میں نہیں۔ جو کر سکتے ہو اتنا تو کر لو، جتنا اپنے بس میں ہے وہ کر لو۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے گناہ کیا، میرا لکھا ہوا تھا، میں نے گناہ کرنا کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ اور ہر بری چیز کو اللہ کی مشیت کی طرف جوڑ دینا، یہ درست نہیں۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کرے، اچھا کام کرے، اسے کہ من جانب اللہ، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے، یہ میرے نفس کی شامت ہے، یہ مجھے جو بیماری آئی یہ میرے نفس کی شامت ہے، میرے گناہوں کی نوسط ہے، یہ مجھ پر جو مصیبت آ گئی یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، یہ جو کچھ میرے فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری نوسط ہے، میں چونکہ اس فیملی کا سربراہ ہوں نا، میرے گناہوں کی نوسط ہے کہ میری فیملی کو پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ بس یہ ہر بری چیز کو نا اپنے اوپر ڈال لیں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور جو اچھا ہو یہ اللہ کی طرف سے، یہ میرے اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ اللہ تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت، جمی حوادث سے پاک ہے۔ یہاں بھی لوگ بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، اللہ اوپر ہے، معاذ اللہ، اللہ وہ عرش والا، وہ والا، اشارہ کر کے بتائیں اللہ، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو لمیٹڈ کر رہے ہیں، ایک طرف مخصوص کر رہے ہیں، اللہ کو چھوٹا کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز کہیں اشارہ کر کے کسی جگہ آ جائے تو وہ پھر اس کا کائنات سے چھوٹی ہو گئی۔ کائنات اتنی بڑی ہے، تب اس بڑی کائنات میں اللہ کے لیے چھوٹی سی جگہ مخصوص کرے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چھوٹا ہو گیا سب چیزوں سے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ڈائریکشن مقرر کرنا، ادھر ہے، یہاں پر ہے، مغرب میں، مشرق میں، ادھر ہے ادھر ہے، جگہ متعین کرنا اللہ کے لیے، بلکہ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یہ بھی منع ہے۔ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے جگہ بھی مخصوص کر لی کہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہ جملہ بھی منع ہے، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، سلیبس میں بچوں کو رٹا لگایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، یہ چیزیں منع ہے۔ تو یہ عقیدہ جب یاد ہوگا تو پھر اس طرح کے کفر سے بچ پائیں گے کہ اللہ پاک، اب ایک ہی لائن کے اندر بہت ساری باتیں سمو گئی ہیں، سما چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت سے، ڈائریکشن سے، مکان سے پاک ہے، یعنی کسی مکان کے اندر یہ جگہ ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ ادھر ہے، ادھر جگہ مخصوص کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان و زمان سے، حرکت و سکون سے، شکل و صورت سے، جمی حوادث سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے، نبی دیدار کر سکتے ہیں، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان اللہ کا دیدار کرے، بلکہ واقع ہے سب کو دیدار ہوگا، باقاعدہ ہفتے میں ایک دن مقرر ہوگا جس میں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، سارے جنتی اکٹھے ہوں گے اور رب کا دیدار کریں گے۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں دیدار، تو یہ دیگر انبیاء بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا. خواب میں ممکن ہے اللہ کا دیدار، اور قلبی دیدار، دل سے دیدار، یہ ممکن ہے. اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھا. جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے. اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے. یعنی بالفرض اگر خواب میں دیکھا بھی تو ہم نہیں بتا سکتے کیا دیکھا کیسے دیکھا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہ دیکھنے سے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھا بندے کو یا کسی بھی چیز کو، ادھر دیکھا ادھر دیکھا اتنا دیکھا، یہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں، اس کی شان ہی نہیں ایسی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، کیونکہ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے. پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے نا، اب اس وقت بتا دیں گے پھر کیسے دیکھا، کیا دیکھا، وہ کیسا ہے. ان کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نے، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں. المختصری، جہاں تک عقل پہنچتی ہے کہ ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے، بہت لمیٹڈ ہے، اس کی حد ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری عقل تو بس یہی کائنات میں بھی ایک لمیٹڈ حد تک ہے، اس سے بھی آگے نہیں جاتی. کائنات اتنی بڑی ہے اور رب تو پھر سب سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے. ہماری عقل تو پہلے دوسرے آسمان پہ ہی آ کے رک جاتی، تھک جاتی، پھر آگے پہنچتی نہیں ہوئی. کیا نظام ہی ایسا ہے کہ عقل چکرا جاتی ہے. ہم اس سولر سسٹم کو، نظام شمسی اور ان نظام کو ہی دیکھ لیں تو ہماری عقل یہیں پہ چکرا جاتی ہے. تو اس سے آگے کیا جائے گی؟ ہماری عقل کی ایک حد ہے، بس وہیں تک رہتی ہے. جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. ہماری نگاہ کیسے اس کو دیکھے؟ ہماری نگاہ ہے ہی اتنی سی، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے، کیا طاقت ہے اس کی. وہ جو چاہے، وہ جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ نے یہ کیوں کیا. ہمارے یہاں ایسے بے دھڑک بولتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کیا، یہ اللہ نے حکم کیوں دیا، یہ اللہ نے قانون کیوں بنا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی بات اس کے رول پر کیوں کہنے والے؟ بندے کی حیثیت ہی کیا ہے. جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا. اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا. ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، حلم والا ہے. کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی حلم والا ہے. ہماری روزی روٹی نہیں روکتا، ہماری فری میں آکسیجن مل رہی ہے اس کو بند نہیں کرتا. ہم سوتے ہیں ہمارا دل پھر بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. بلکہ خالی دل کیا، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے اندر کتنے سسٹم اس وقت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جس بندے کو نیند نہیں آتی اس کے کتنے نظام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جسم کی ساری توڑ پھوڑ، دماغی کام، یہ سارے ہوتے ہی تب جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. نیند نہ آئے تو ہاضمہ خراب ہو جائے، اور کتنے معاملات ہمارے اندر کے جسمانی ڈسٹرب ہو جائیں. تو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک پھر بھی ہم پہ کرم فرما رہا ہوتا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کے کان میں، اس کے ناک میں، اس کے منہ میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ چلا جائے. ورنہ کیا پتہ، سوتے ہوئے کچھ بھی اندر جا سکتا ہے. چاہے بیڈ پہ سوئیں، چاہے چارپائی پہ سوئیں، چاہے نیچے سوئیں، جہاں بھی سوئیں، کوئی بھی چیز اندر جا سکتی ہے. لیکن ہم ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں، وہ ہمیں بچاتا ہے. ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. کتنا کریم ہے، مہربان ہے. ماں باپ کے سامنے کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ ماں باپ بھی برداشت نہیں کرتے. دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، گھر سے نکالنا، چل دفع ہو جائے. تو ایسا ہے، تو اتنا برا ہے، ہماری اولاد ہو کے یہ حرکت کر دی تو نے. لیکن لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاؤں والا، پھر بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، کسی دوسرے پہ ظاہر بھی نہیں کر رہا کہ میرے بندے کا پردہ رہے، یہ بندہ رسوا نہ ہو جائے، بدنام نہ ہو جائے. تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور حلم والا ہے. اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے.
اسی کے لیے بڑائی ہے اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، قہر و غضب فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گناہ کر رہا ہوں تو خیر ہے، کچھ نہیں ہو رہا نا، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، موجیں لگی ہوئی ہیں، میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، پھر بھی دیکھو باقیوں سے بہترین ہوں، اچھا ہوں، فلاں تو نماز پڑھتا ہے پھر ہی پریشان ہے، میں تو ایک نماز نہیں پڑھتا، دیکھو موج لگی ہوئی، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، ذلیل کو عزت دے دے، عزت والے کو ذلیل کر دے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے، ہمارے ملک، اپنے ملک کی مثالیں، کیسے کیسے پاورفل لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے، بڑی بڑی طاقت والے لوگ کہ جن کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی تھی، پاورفل ادارے ان کے مٹھی میں ہوتے تھے، پاورفل لوگ ان کے ملازم ہوتے تھے جن سے دنیا ڈرتی ہے، عدالتیں، ججز ان کی جیب میں ہوتے تھے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں، لیکن بس جب حالات نے پلٹا کھایا تو ہمارے سامنے کیا حشر ہو جاتا ہے۔ جسے چاہے عزت دیتے، جسے چاہے ذلت دیتے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک کر لے اور اپنا بنا لے، جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے، جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے نا وہ عدل اور انصاف، جو کچھ کرتا ہے یا وہ کرے گا وہ عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ کئی لوگ جہالت میں یہ جملے کہہ دیتے ہیں، ظلم خدا دا معذل، اللہ کو ظالم کہنا یہ کفر ہے۔ کوئی غمی آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے۔ نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ کہ جب بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں نا ڈرنے سے تو ویسے ہی ڈرو، جو بندہ اپنے سے زیادہ پاورفل ہے اسے تو ڈرو ہی ڈرو، جو کمزور ہے اسے زیادہ ڈرو، کیونکہ اس نے اللہ کو شکایت کر دی نا، فریاد کر دی، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے، اور بتقاضائے عدل، با مقتضائے عدل کفار کو جہنم ہے، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے وہ معاف فرما دے۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، ہم کو معلوم ہو یا نہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر ہو، کہ اس نے کسی کو اگر مال جتنا دیا اس نے بہتر سمجھ کے دیا کہ میرے اس بندے کے حق میں اتنا بہتر ہے، اس کو زیادہ دے دیا تو یہ بگڑ جائے گا، یہ عیاشیاں کرے گا، یہ نشے میں لگ جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، اس لیے میرے اس بندے کو ان ساری چیزوں سے بچانا ہے، اس کو اس حد تک رکھنا ہے، اس کو اس عہدے تک رکھنا ہے، اس سے اوپر گیا تو یہ بگڑ جائے گا، یا اس بندے کو کم دیا تو یہ بگڑ جائے گا، اس کا ایمان خراب ہوگا، تو اس کو زیادہ دے دیتا ہے۔ کسی کو کم دیا اس لیے دیا، بھائی زیادہ دیا تو یہ اس بندے کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی حال میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ وہ پہ اولاد رکھے تو اسی بات پہ خوش رہیں کہ ہمارے حق میں اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے، کہ اولاد ہوگی تو رب کو پتہ ہے کہ وہ جو اس کا حشر کرے گی، پھر دعا مانگے گی اللہ نہ ہوتی تو اچھا تھا،
اس سے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. یہاں جو بے اولاد ہے وہ پریشان ہے کہ اولاد نہیں, جس کی اولاد ہے وہ پریشان ہے, وہ بڑے نافرمان ہے, تنگ کر رکھا ہے, ناک میں دم کر رکھا ہے, انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیا انہوں نے معاشرے میں, یہ نکٹو ہیں, ساری زندگی تنگ کر رہے ہیں, تو پھر کوئی اپنے حال میں خوش نہیں ہے. تو جس حال میں رب رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے. زندگی سکون سے گزارنے کا فارمولہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. جو موجودہ حالت ہے اس حالت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس کی ہر کام میں حکمتیں ہیں. ہاں ہمیں پتہ نہیں ہے نا حکمتیں کیا کیا حکمتیں ہیں, تو پتہ ہو یا نہ ہو اس کی ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں. اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے, نہ اس کے فعل کے لیے غائب کہ غائب کا حاصل بھی وہی غرض ہے, اور نہ اس کے افعال و علت اور سبب کے محتاج ہے. اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالمی اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا, اسباب سے ربط فرما دیا. جیسے دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کا ذریعہ وسیلہ بنا دیا, حالانکہ وہ چاہتا تو ضرورت نہیں تھی آنکھ کی, ہم ایسے ہی دیکھ لیتے, بغیر آنکھ کے دیکھ لیتے. لیکن ایک سسٹم رکھا ہے نا, ایک وسیلہ رکھا ہے. جو نہیں مانتے نا, کوئی وسیلہ نہیں, ڈائریکٹ صرف اللہ سے مانگو. تم وسیلے پکڑتے ہو, وسیلہ شرک ہے, وسیلہ کفر ہے. وہ وسیلہ تو ہمارے جسم کے ایک ایک پارٹ میں نظر آتا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ مقرر کر دی, سننے کے لیے کانوں کا وسیلہ کر دیا, کھانا ہضم کرنے کے لیے معدے کے فنکشن لگا دیے, اور سانس لینے کے لیے پھپھڑوں کا سسٹم لگا دیا. ہر چیز کے لیے اس نے کڈنی کا الگ ڈیوٹیاں لگا دی, لیور کی الگ ڈیوٹی لگا دی, گردوں کی الگ لگا دی. تو ہر ایک کا اپنا فنکشن ہے, ہڈیوں کا اپنا کام ہے. سونگنے کے لیے اس نے ہمارے ناک میں سسٹم رکھ دیا. تو ایک نظام اس نے بنا دیا. آنکھ جلاتی ہے, کان سنتا ہے, آنکھ دیکھتی ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے. تو اللہ چاہے تو کیا بغیر پانی کی پیاس نہیں بجھ سکتی؟ بغیر پانی پیے پیاس بجھ جائے, ضرورت ہی نہ, بغیر روٹی کھائے بھوک ختم ہو جائے, بغیر کھانا کھائے بھوک ختم ہو جائے. کتنی مثالیں ایسی ہیں اللہ والوں کی, انبیاء کرام کی, ضرورت نہیں پڑتی, کتنے کتنے دن کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ چاہے تو بغیر کھانے کی پیاس بجھا دے, بغیر کھانے کی بھوک مٹا دے, بغیر پانی کی پیاس بجھا دے. وہ چاہے تو آنکھ دیکھنے والا فنکشن نہ کرے, آنکھ سننے والا کام شروع کر دے. کان سنتے ہیں نا, اللہ چاہے تو کان دیکھنا شروع کر دے. وہ جو چاہے, اس سے جو کام لینا چاہے وہی اس کی مرضی. لیکن اس نے ایک نظام ہی ایسا بنا دیا. تو آنکھیں ہوں, لاکھ آنکھیں ہوں, دن کو پہاڑ نہ سوجے, لاکھ آنکھیں ہوں, وہ چاہے تو ان کی ایسی بینائی ختم ہو کہ وہ کچھ نہ دیکھ سکیں, پہاڑ کو بھی نہ دیکھ سکیں. کروڑ آگے ہوں, ایک تنکے پر داغ نہ آئے. آگ کا کام جلانا ہے نا, اللہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے, کتنی بڑی آگ جلائی, اتنی جلائی کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تھا وہ جل کے نیچے گر جاتا تھا. اتنی آگ جلائی, لیکن اور پھر اس آگ کے اندر ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی. حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے نا, لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی, نہیں جلایا. تو وہ جو چاہے کرے. کروڑوں آگے ایک تنکے اور نہ جلا سکے. کس قہر کی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام والی, کافروں نے اس میں ڈالا, کوئی پاس نہیں جا سکتا. گوپھن میں رکھ کے پھینکا, کیونکہ قریب رکھ کے پھینک بھی نہیں سکتے تھے, دور سے پھینکا, جو بھی اس دور کا آلہ ہوتا تھا اس سے پھینکا. جب آگ کے مقابل پہنچے, جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو, عرض کی ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے مگر تم سے نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. عرض کی پھر اس سے کہیے نا جس سے حاجت ہے. فرمایا اظہار احتیاج خود آنجاچا حاجت است. ارشاد ہوا, اے آگ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی, کہ شاید مجھ سے فرمایا جا رہا ہے. یعنی اللہ پاک کا حکم صرف اس آگ کے لیے تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی, لیکن جیسے حکم ملا ہے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, تو دنیا کی ساری آگیں, انہوں نے سمجھا حکم شاید ہمارے لیے, ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھ سے فرمایا جا رہا ہے. یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلام یہ لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, تو یہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈ سے نقصان ہو جاتا. کیونکہ سردی بھی تو نقصان پہنچاتی ہے نا, جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے
بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، سردی کے اپنے نقصان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ اب جن ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کان کو یوں خارج کر کان ہی گر جاتا ہے، اس لیے ان ملکوں میں ایک کانوں کے پارٹ ہو گئے، ایک ناک کا پارٹ ہو گیا اور جسم کے پارٹ یہ مصنوعی لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں یہ چیزیں اس ٹھنڈک کی وجہ سے، کیونکہ ٹھنڈک جتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے جہنم میں جہاں پہ ٹھنڈک ہے، کیونکہ جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہے، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، تو جہاں ٹھنڈک کا عذاب ہے جب اس میں ڈالا جائے گا ٹھنڈک میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ٹھنڈک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جسم کے، تو اس لیے جب فرمایا سلامتی والی ہو جا، تو اب وہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ نقصان پہنچاتی۔ تو یہاں تک جو ہمارا درس تھا، ہم نے پچھلے 2 درس، آج ہمارا تیسرا درس یہ تھا عقائد کے بارے میں۔ کون سے عقائد؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے وہ ہم نے ان 3 درسوں میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک وغیرہ پہ موجود ہیں، بعد میں کچھ سننا چاہے تو وہاں سے سن سکتا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ضروری ہیں، اگر یہ نہ سیکھے تو پھر خطرہ ہے کہ شیطان کو ایسا کام کرا دے گا، بندہ کفر میں پڑ جائے گا، کوئی ایسا جملہ بول دے گا یا اللہ کے بارے میں کوئی ایسا ذہن میں کنسیپٹ بٹھایا ہوگا، ہر ایک نے اپنا اپنا کنسیپٹ بٹھایا ہوتا ہے اور پھر منہ سے بول بھی دیتے ہیں، جو ذہن میں بات ہوتی ہے اللہ کے بارے میں وہی بول دیتے ہیں جو اپنے دماغ میں ہوتی ہے، جو شریعت کے مطابق بات ہے وہ تو سیکھی نہیں ہے نا، تو اس لیے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہم نے سنا، اور اسی کے مطابق بلکہ یہ چیزیں رٹ لینی چاہیے۔ یہ ایک آدھ بار سننے سے ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی، یہ بار بار یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں، سنتے رہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ عموماً ہمارا مطالعے کا ذہن تو ہوتا نہیں ہے، اسٹڈی کریں اور کتابیں دیکھ کے پڑھیں، ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس جو چیز ویڈیوز میں دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھی، یوٹیوب پہ دیکھ لی، سن لی، ٹک ٹاک پہ دیکھ لی، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ لی، یہ عادت بن چکی ہے۔ تو ایسوں کے لیے یہ ریکارڈنگز موجود ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو پھر سیدھے ہماری یہ باتیں سن لیں، پھر سن کے اپنا عقیدہ سیٹ کر لیں، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگلا انشاءاللہ ہم شروع کریں گے پھر نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو یہ سارے عقائد انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔